أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آئیے اب حضرت کا متصلاً خطاب ہونا ہے۔ حضرت کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، ڈائریکٹ حضرت کے خطاب کو ہم اور آپ سنتے ہیں۔ یہی وہ علم کے روشن چراغ ہیں جن کو ہوا بجھاتی نہیں ہے، سلام کرتی ہے۔ آپ حضرات تشریف رکھ کے بیٹھ جائیں، حضرت کے خطاب کو سماعت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ نکاح بھی ہوگا۔ جن حضرات کا نکاح ہونا وہ ڈائز کے قریب آ جائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احضر المنبر، فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما فرغ نزل عن المنبر قال: فقلنا يا رسول الله سمعنا اليوم منك ما لم نكن نسمعه. قال: إن جبرائيل عليه السلام عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليه، فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك والديه الكبر عنده أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس دینی، ایمانی اور روحانی مجلس میں موجود ہمارے معزز بزرگوں، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم اور ہماری مائیں بہنیں، آج کے اس دستار بندی کے اجلاس میں آپ نے علاقے کے علماء کرام سے بڑی قیمتی نصیحتیں سنی۔ میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھیے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 3 چیزوں کی طرف ہر مسلمان مرد اور عورت کو متوجہ کیا ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر کے پاس آ کر کے کھڑے ہوئے جہاں امام خطبہ پڑھتا ہے. اللہ کے نبی نے زور سے کہا کہ اے لوگوں منبر کے قریب آ جاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو جہاں بیٹھے ہوئے تھے، جس کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی کی آواز سن کر کے منبر کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی نے کوئی نصیحت نہیں فرمائی. آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے اور زور سے آمین کہا. پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے، پھر آمین کہا. پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے، پھر آمین کہا اور پھر نیچے اتر گئے. صحابہ کرام اللہ کے نبی کی ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں پا رہے. جب آپ نیچے تشریف لے آئے، اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، سمعنا اليوم منک ما لم نکن نسمع. اے اللہ کے نبی، آج تو ہم نے آپ سے ایسا ماجرا دیکھا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. آپ آمین کہہ رہے ہیں سیڑھی پر چڑھتے ہوئے، بات کیا تھی؟ آپ آمین تو کسی دعا یا بد دعا کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. ہم نے تو نہیں سنا آپ کی دعا کو. اللہ کے نبی نے ساری باتیں بیان فرمائی. فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آسمان سے جبرائیل امین آئے اور آ کر کے ایک جملہ کہا. انہوں نے بد دعا دی. فرمایا پہلی چیز، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ فرشتے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر کہ جس نے زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ انسان کہ جس نے زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا، مغفرت کے لیے بھیک نہ مانگ سکا. اللہ کی رحمت میں اور اس کی برستی ہوئی رحمت کی برسات میں اپنی جسم کو بھگو نہ سکا تو اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر. وہ مہینہ کہ جب
جس مہینے میں اللہ کی رحمت برستی ہے دن اور رات میں، اللہ اپنی بنائی ہوئی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں دن کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا، جانوروں کی طریقے سے کھاتا ہے۔ جس رات میں اللہ نے تراویح، نوافل، عبادات اللہ کے ذکر کے لیے جس رات کو متعین کیا ہے، اس رات میں جانوروں کی طرح سوتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے جبرائیل امین نے فرمایا کہ ایسا انسان تو روئے زمین پر بڑا بدنصیب انسان ہے، اللہ کی لعنت ہو۔ تجھے اللہ کی رحمت کا مہینہ ملا اور تو نے روزہ نہیں رکھا، تو کمانے میں لگ گیا، تو نے عیش پرستی میں رمضان کا مہینہ گزار دیا۔ تو نے، تیرے اوپر تو رمضان کے ہر دن کا روزہ فرض تھا، تو نے اس فرض کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی کی، شیطان کا غلام بن گیا ہے۔ تو نے رمضان کے مہینے کو ضائع کر دیا، جس رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو دن میں روزہ رکھ رہا ہے میرا بندہ یا میری بندی جو روزہ رکھ رہی ہے، یہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے، کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ جب یہ میرے لیے بھوکا رہ رہا ہے، میرے لیے فاقہ کر رہا ہے، میرے لیے کھانے پینے کو بند کر رہا ہے، تو فرماتے میں اس کا بدلہ اور میں اس کا انعام دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ روزہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ارے روزے دار کی پیٹ سے نکلنے والی بو میرے اللہ کو مشک سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس روزے کا انعام دوں گا۔ میرے انعام کا دروازہ اگر تو نے بند کر دیا روزہ نہ رکھ کر کے، تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کی دھرتی پر سب سے بڑا بدنصیب و خراب انسان تو ہے۔ اس لیے فرماتے کہ اے دیکھ رمضان کا مہینہ تیرے سر پر کھڑا ہوا ہے، اس رمضان کے مہینے کی قدر کرو۔ رمضان کے مہینے کے لیے کمر کو کس لو۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 2 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے، شعبان کا مہینہ آتا اور اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ جس طرح پہلوان اکھاڑے میں آنے سے پہلے اپنے جسم کو چست و چالاک بناتا ہے، ورزش کرتا ہے، اپنے جسم کے بالوں پر کو کھول دیتا ہے، اللہ کے نبی رمضان کا مہینہ آتا اس کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے شعبان کے مہینے میں لگاتار اس طریقے سے روزہ رکھ، معلوم ہوتا تھا جیسے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، صرف رمضان کی تیاری کے لیے۔ ہم نے اس رمضان کے مہینے کو جس میں رات اور دن اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی، ہم نے اپنے لیے اس برسات کو بند کر لیا، روزہ نہ رکھ کر کے، تراویح نہ پڑھ کر کے، قرآن جو رمضان کے مہینے میں
اللہ کے ذکر اور اس کی آیات کی تلاوت کا سیزن کا مہینہ ہے. ہم نے نہ قرآن کو پڑھا نہ اللہ کے ذکر کو اپنی زبان سے ادا کیا. ہم نے تو اللہ کی رحمت کے دروازے بند کر دیے. اللہ کے نبی فرمان جب جبرائیل امین نے بد دعا دی تو میں نے کہا اس پر آمین. اب دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس دعا کو عرش پر جانے سے روک سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائی رمضان کا مہینہ آئے سارا کام ایک طرف، دنیا کا کوئی کام دن کے روزوں کو روک نہ سکے. رات میں تراویح جو بڑی عبادت ہے رمضان کی رات، وہ تراویح چھٹنی نہ پائے. اپنے آپ کو آج سے تیار کر لو کہ مجھے رمضان کے مہینے کو خوب وصول کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر برسانا ہے، اس کی رحمت کو سمیٹنا ہے. پھر فرمایا دوسری چیز، جب فلما رقیت الثانیہ، جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل امین آئے اور پھر بد دعا دی. فرمایا آیا اے نبی بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ. آئے نبی، آئے اللہ کے نبی، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور اس کی زبان سے آپ پر درود نہ نکلے. کیا مطلب؟ اللہ کا نبی کا نام لے کوئی انسان اور سننے والا سن رہا ہے، اس کی زبان گونگی ہو جائے، ایسا لگتا ہے جیسے بہرا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی پر درود نہیں پڑتا تو سمجھ لو کہ یہ تو بہت ہی خراب انسان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بخیل دنیا کی زمین پر سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے نام نامی آئے، آپ کا مبارک نام لیا جائے اور وہ خاموش بیٹھا رہے، اللہ کے نبی پر درود نہ پڑے. اس سے خراب انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائی یہ درود تو بڑی عبادت ہے، نماز بھی بڑی عبادت ہے، روزہ بھی بڑی عبادت ہے، حج بھی بڑی عبادت ہے. لیکن یاد رکھیے درود ایسی عبادت ہے کہ جس طریقے سے بھی کیا جائے اللہ کبھی اس عبادت کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے. تم نے نماز پڑھی، اگر نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھا، نماز کنڈم ہو جائے، بیکار بے جان ہو جائے گی. روزہ رکھا، روزے کو روزے کی طرح نہ رکھا تو وہ روزہ نہیں ہے، وہ تو فاقہ اور بھوکا رہنا ہو گیا. حج کیا، بڑی عبادت ہے، لیکن اس حج میں تم نے حج کو حج کی طریقے سے نہیں ادا کیا، حج بھی کنڈم ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے جس کو جس طریقے سے بھی پڑھا جائے، پاکی میں، بغیر وضو کے ساتھ، رات میں، دن میں، چلتے پھرتے، بازاروں میں، کھیتوں میں، کہیں بھی کسی بھی طریقے سے پڑھا جائے اللہ اسے قبول کرتا ہے اور اس کا بدلہ عنایت کرتا ہے، اس کا ثواب دیتا ہے. اللہ نے درود ایک ایسی عبادت ہے، صرف نہ وہ نماز کو مقام حاصل ہے، نہ روزے کو، نہ حج کو، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور دعاؤں کی برسات کرتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ذات اور اپنے نورانی مخلوق فرشتوں کی طرف منسوب کر کے پھر درود کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ تو بڑی عبادت ہے۔ پھر فرمایا جب یہ جبرائیل امین نے کہا تو اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا۔ پھر تیسری اور آخری چیز، اللہ کے نبی فرماتے جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل امین آئے اور فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جس نے اپنی جوانی میں اپنے بوڑھے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کرتے کرتے جنت نہ حاصل کر سکا۔ اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر۔ جو ماں باپ تیرے لیے رحمت کا دروازہ بنے، تیری دنیا میں آنے کا، تو نے ان ماں باپ کو لات مارا ہے، اب سمجھ لے کہ تو نے اللہ کے غصے کو دعوت دے دیا ہے۔ جن ماں باپ کے لیے تیرا حکم ہے اللہ کے نبی کا اور اللہ کا، ان ماں باپ کی خدمت کر، تو نے ان ماں باپ کو ستایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ کے غصے کو دعوت دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بڑے گناہ ہیں دنیا میں، بڑے بڑے پاپ ہیں، بڑے مہا پاپ جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، ان کو ستانا۔ اس لیے ماں باپ کو تکلیف تو پہنچانا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی کو، اللہ کو بے پناہ غصہ آتا ہے اس انسان پر جو ماں باپ کو ستائے، تکلیف پہنچائے، ان کی خدمت نہ کرے، ان کو برا بھلا کہے، ان کے جذبات کو توڑے، ان کے بھاوناؤں کے ساتھ کھلواڑ کرے، اور بوڑھے ہونے کے بعد اپنی ماں اپنے باپ کو چھوڑ کر کے اپنی جوان بیوی اور بچوں میں مست ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنے باپ کو اپنے گھر میں لاوارث بنا دیا ہے۔ ان کے جذبات کا خیال نہیں۔ اگر زندگی صرف کھانے اور پہننے کا نام ہے تو یہ تو کچھ نہیں ہے۔ ارے ان کے بھاوناؤں ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کی امیدیں، ان کی اگر تو نے خیال نہ کیا تو سمجھ لے کہ تو نے اپنے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب اس دنیا میں اترے گا جن گناہوں کی وجہ سے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی ماں کو جوان بیوی کے کہنے میں آ کر کے ٹھکرا دے، اپنے دوستوں کے کہنے میں آ کر کے بوڑھے باپ کو لات مار دے۔ اب سمجھ لے کہ اللہ کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آج کا یہ آپ کا اجلاس، یہ دستار بندی، یہ علماء کی تقاریر، یہ آپ کو کہتی ہیں کہ حالات کو دیکھو، حالات کی طرف نظر کرو اور اپنی زندگی رات اور دن کے معمولات کو بدلو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس راستے سے ہٹ کر کے جو آقا نامدار کا راستہ ہے اس سے ہٹ کر کے کہیں اور جا رہے ہیں، ہماری لائن بدلی ہوئی ہے۔ آپ ان بگڑے ہوئے حالات میں جو چیز آپ کے لیے رہنما بن سکتی ہے،
آپ کے آنے والے مستقبل کو سنوار سکتی ہے، آپ کے آنے والی نسلوں کو تباہی اور بربادی سے بچا سکتی ہے، وہ صرف اور صرف قرآن کریم کی دولت ہے۔ چمٹ جاؤ قرآن سے، لگ جاؤ قرآن سے، اپنی زندگی میں قرآن کو زندہ کر لو۔ یہ قرآن دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، اور جو قوم اس قرآن سے وابستہ ہوگی وہ بھی زندہ جاوید بن جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی بات لمبی نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ ان جلسوں سے مقصد کھیلنا کودنا تفریح نہیں ہے، بلکہ اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہمیں وہ کون سی شریعت کا مسئلہ ہے جو ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو بنا سکتا ہے، سدھار سکتا ہے۔ وہ صرف اور صرف قرآن کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو پکڑنا اور اپنی آنے والی نسلوں کو تباہی سے بچانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے۔ رات بہت ہو گئی ہے، اس لیے سونا بھی ہے، فجر کی نماز بھی گول ہونے سے بچانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے کہنے سننے کو قبول فرمائے گا۔